السلام علیکم جی، میں ہوں مصعب اور آج کل دنیا کے اندر بہت سارے امیر لوگ بھی آ چکے ہیں۔ شروع سے یہ دور رہا ہے، شروع سے یہ رواج رہا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے اندر وہ ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، یا پھر مطلب ایک زیادہ اختیارات، زیادہ پاور ایک امیر آدمی کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ چلتا ہے کہ یا تو پھر جس کے پاس پاور ہوگی اس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کے پاس تو آٹومیٹکلی پاور ہوگی۔ تو یہ آواز جو آ رہی ہے یہ تو آئے گی، یہ بڑھتی رہتی ہے آواز، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم لوگ اتنا وہ ہو چکے ہیں کہ ہم خود اس چیز سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا پڑ رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ آج چاہے کوئی غریب ہے یا مڈل کلاس ہے یا لوئر مڈل کلاس ہے، تو کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ریڑھی لگا رہا ہے، آم بیچ رہا ہے یا کوئی بھی فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی لگا رہا ہے ریڑھی پہ، یا کوئی بھی ایسا جمعدار جو آپ کا کچرا لے کے جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا جو گٹر کھولتا ہے، یا کوئی بھی ایسا چھوٹا کام جسے ہم چھوٹا کام کہتے ہیں، آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چوکیدار ہے یا کوئی کچھ رکشہ والا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر یہ لوگ نہ کریں تو کون کرے گا؟ آپ بتائیں کہ اگر آپ کا کچرا کوئی نہ لے کے جائے، ایک دن، صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے گھر میں کچرا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب جس جگہ پہ بھی رکھتے ہو اس جگہ پہ جا نہیں سکتے آپ۔ تو جب یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کرنا پڑے گا، ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی وہی جمع دار کہلائیں گے۔ تو اگر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے پیسے لے کے کر رہے ہیں، چاہے زیادہ پیسے لے کے کر رہے ہیں، چاہے فری میں کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں، یہ اگر کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ریڑھی والا ہمیں یہاں پہ کیلے دے رہا ہے تو وہ ہمیں، ٹھیک ہے، اگر تھوڑی بہت وہ بےمانی بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بےمانی نہیں کرتے، بٹ ایک اوور آل دیکھا جائے تو وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ ریڑھی نہیں لگائیں گے تو آپ کو شاپ پر جا کے لینا پڑے گا، اور شاپ پر جا کر لوگے تو آف کورس آپ کو وہ چیز اتنے کی نہیں ملے گی۔ تو ان کا ایک شکر گزار ہوئے کریں کہ اگر کوئی رکشہ والا رکشہ چلانا چھوڑ دیں تو پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ ٹریول کیسے کرے گا؟ بس میں کرے گا، تو بس کے ڈرائیور کو کون سا اپنے سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ جو بس کا ڈرائیور اس کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا وہ کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم نے بنائے چھوٹے کام۔ ابھی اچھا چلیں ایک بات بتائیں، اگر یہ کام چھوٹے ہیں تو ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھ کے کرپشن کرنا کون سا بڑا کام ہے بھائی؟ یہ کون سا کوئی اچھا کام ہے؟ اور پھر گورنمنٹ کے امپلائی ہو کر کرپشن کرنا کوئی اچھے کام ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ آپ کے پاس دکان ہے، چلو کپڑے کی بڑی دکان ہے، وہاں پر آپ نے گز کاٹتے کاٹتے چھوٹا کر دیا تو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا کام کر دیا؟ تو اس چیز کو سمجھا کریں کہ جو کام اگر کوئی کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرے گا تو وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کا گٹر کھول لے تو یہ اس کا احسان ہے، تو ورنہ تو آپ کو یہ کام خود کرنا پڑے گا۔ وہیں اگر آپ کوئی پلمبر ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کچھ بھی ہے اس طرح کا مزدور ہے، تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تم کرو گے، آپ کو کرنا پڑے گا یہ کام۔ اگر آپ کے گھر کا موٹر خراب ہو جاتی ہے یا نل خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی، چلو پلمبر نہیں ہے، چھوٹا کام ہے نا، آپ سمجھ رہے چھوٹا کام ہے، لیکن اگر وہی چیز آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ خود پلمبر بن گئے۔ تو یہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام کرنا ہے، گھر کے حالات جب کرو، اگر آپ اس چیز کو بھول جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے یا یہ کہیں گے، ایک بار اگر آپ نے ترقی کر لی تو پھر لوگ آپ کو صرف اچھا کہیں گے۔ لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں، لوگ صرف حال یاد رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھیلوں میں پڑے رہے ہیں لیکن آج حال ان کا اچھا ہے، تو
مطلب ان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص پچھلے 20 سال جیل میں رہتا ہے، 20 سال کی عمر میں جیل میں ڈالتا ہے، چاہتے ہیں اس کو 20 سال کی عمر میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. 20 سال بعد وہ جیل سے آتا ہے 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں اگر آ کر وہ الیکشن لڑتا ہے، مان لو جیل کے اندر بیٹھ کے وہ کچھ بھی کرتا ہے، یا مطلب ایک تحریک چلاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو جیل میں باہر آنے کے بعد وہ الیکشن لڑتا ہے، الیکشن جیت جاتا ہے، MLA بن جاتا ہے. تو اب ماضی دیکھ کے لوگ اس کی عزت کریں گے یا حال دیکھ کے؟ لوگ ہمیشہ اس کا حال دیکھ کے عزت کریں گے کہ MLA ہے، اس کے پاس پاور ہوگی ماضی کی یا حال کی. اس کے پاس پاور ہوگی حال کی. ہو سکتا ہے کہ اس کا ماضی بہتر ہو جائے، اس کے ماضی میں اس پہ کیس لگے، وہ سب ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس طاقت آ گئی ہے، پیسہ آ گئی، اس کا حال اچھا ہے. تو آپ بھی چھوٹے کام پہ کبھی مت گھبراؤ. چھوٹا کام رکشہ چلانے چلاؤ، آج محنت کرو، 4 دن 12 گھنٹے چلاتے ہو، 14 گھنٹے چلاؤ، زیادہ کرو، محنت کرو. جب محنت کے بعد جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر کوئی آپ کا ماضی اس طریقے سے یاد نہیں رکھے گا. لوگ یہ بولیں گے کہ دیکھو پہلے رکشہ چلاتا تھا، آج کہاں ہے، آج بلڈنگوں کا مالک ہے. تو لوگ آپ کو ماضی کو بھی ایک اچھی طرح نہیں جو کہتے ہیں آج رکشہ چلاتے ہو تم، تو آپ کو یہ کہیں گے کہ تم آج رکشہ چلاتے ہو، کل یہ بولیں گے دیکھو کل رکشہ چلاتا تھا اور اتنی محنت کر کے آج دیکھو کہاں پہنچ گیا. تو کبھی بھی چھوٹے کام سے نہیں گھبراؤ. جو لوگ امت بڑانا کا ایک شعر تھا، وہ ایک گانے کی ایک لائن تھی، جو تھی پہلے نفرتیں، جو تھی پہلے گالیاں، وہ بنیں گی تعریفیں، وہی بنیں گی تالیاں. تو چھوٹے کام سے مت گھبراؤ، محنت کرو، اور محنت کے بعد جب آپ کو صلہ ملے گا تو سب آپ کے پاس آگے پیچھے ہوں گے. اس میں نہیں بول رہا لالچ میں یا کچھ، بھائی ایک جب اللہ آپ کو مقام دے گا، عزت دے گا، تو پھر سبھی آپ کو مطلب عزت دیں گے. جب اللہ عزت دے گا تو پھر کوئی کیا سے کر سکتا ہے.